اب سنو اے سنی نوجوانوں، تم کو سنی کہا جاتا ہے. ہمارا سنی بھائی کیا کرتا؟ بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. پڑھتا نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ کے الگ جماعت بنا کے نماز پڑھ لیا یا الگ نماز پڑھ لے کے جاتے رہا. تو ایک بیچ کا آدمی ہے، انہیں سنی ہے نا، وہاں بھی ہے، بیچ کا ہے. ایسے بہت زیادہ ہو گئے آج کے زمانے میں. انہیں بلا کے پوچھتا رہے، میں ادھر میں دیکھا جماعت میں تم نہیں پڑھے، امام صاحب کے پیچھے الگ نماز پڑھ کے بھاگ جا رہے ہیں. کئی کو سنی اور سمجھو سنی کس کو بولتے ہیں. خدا کی قسم آج کے اجتماع کا مقصد سمجھا رہا ہوں آپ کو. سنی کس کو بولتے ہیں سن لو. بولے کہ میاں تو نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھا، الگ پڑھ لیا، کیا بات ہے؟ جی ہاں میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، میری نماز نہیں ہوتی ان کے پیچھے. بولے کئی کو؟ بولے کہ انہوں بازو والے ہے، تھوڑا سر پھرا رہا تو بولتا پکوڑے ہے، 24 نمبر ہے. کس کو بولتے ہیں میاں یہ سب؟ بولے انہوں فاتحہ نہیں دیتے، انہوں سلام نہیں پڑھتے، انہوں درگاہ کو نہیں جاتے، انہوں عروس نہیں کرتے، انہوں کنڈے نہیں کرتے، انہوں 11ویں نہیں کرتے، انہوں 12ویں نہیں کرتے. بولا یہ ہمارا سنی بھولا. اس کے اتنا بھولا تو پوری کائنات میں کوئی پیدائش نہیں ہوا. پورے بھولے ایک جگہ جمع ہوئے تو اہل سنت بنتی. اتنا بھولا، انہوں فاتحہ نہیں دیتے، درگاہ کو نہیں جاتے، سلام نہیں پڑھتے، وہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، ایسے باتاں کرا. تو انہیں پلٹ کے ایک ہی جواب پوچھا، سوال پوچھا، رے میاں فاتحہ دینا فرض ہے کیا؟ سلام پڑھنا فرض ہے کیا؟ درگاہ کو جانا فرض ہے کیا؟ پوچھتے کہ ہلو بھاگ گیا بازو سے. اے بھاگو نہ، ادھر 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 بول کے پھر بلا کے پوچھا اچھا جان دے بھائی، انہوں تو بازو والے کیا کیا کہ تو بولا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھا، اچھا کرا جان دے تو کیا ہے؟ بولو سنی. کس کو بولتے؟ درگاہ کو جانے والے کو بولتے، فاتحہ دینے والے کو بولتے، سلام پڑھنے والے کو بولتے. تو بولے ارے درگاہ کو جانا فرض ہے کیا؟ واجب ہے کیا؟ فاتحہ دینا فرض ہے کیا؟ پھر پوچھتے نے بولا ٹھہرو احمد نقشبندی صاحب کو پوچھ کے آ، تو بول کے بھاگ گیا. اے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اتنے بھی بھولے مت بنو کہ تم کو خود کو تمہارا تعارف یاد نہیں ہے. یاد رکھو درگاہ کو جانے والے کی تم درگاہ کو جاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سنی نہیں بولا جاتا. تم فاتحہ دیتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا. تم سلام پڑھتے ہو اس لیے تم کو سنی نہیں بولا جاتا. تم جو ہے جھنڈا چڑھاتے ہو اس کی وجہ سے تمہیں سنی نہیں بولا جاتا. یاد رکھو فاتحہ سے، سلام سے، درگاہ سے، پھول سے، چادر سے، جھنڈے سے سنیت نہیں ہے. تم سنی ہے اس لیے فاتحہ دیتے ہو. فاتحہ سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کا لے فاتحہ ہے. سلام سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کے ہتھیار کا نام سلام ہے. درگاہ شریف کی زیارت سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کے پاس اللہ کے ولی کی درگاہ ہے. نماز سے مسلمانیت نہیں ہے. تم مسلمان ہے اس لیے تمہارے اوپر نماز ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کو نہیں آئی ہاتھ اٹھا؟ سب کو آ رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ. یاد رکھو درگاہ سے سنیت نہیں ہے، سنیوں کے پاس درگاہ ہے، سنیوں کے پاس فاتحہ ہے، سنیوں کے پاس سلام ہے، سنیوں کے پاس جھنڈا ہے. جھنڈے سے سنیت نہیں ہے، درگاہ سے سنیت نہیں ہے. یاد رکھو اے مسلمانوں، ہم نے اپنی سنیت کا غلط تعارف پیش کیا ہے. بولے نو مولانا کنڈے نہیں کرتے لہذا وہابی. نہیں، یہ تعارف غلط ہے. کنڈے نہیں کرنے سے کوئی وہابی نہیں ہوتا. یاد رکھو ہم میں بھی کئی ایسے لوگ بیٹھے جو اب تک اپنے گھر میں کنڈے ہی نہیں کرے. سننی نہیں ہے. کرنول کی جامع مسجد میں 1000 مسلمان جمعہ کی نماز پڑھے. سلام پڑھنے کی بات آئی تو 975 چلے گئے، 25 ہی کھڑے رہے. کیا 975 وہابی ہے؟ نہیں، سنی ہے. سلام نہیں پڑھا یہ الگ بات ہے، مگر سنی تو ہے. پھر سنی بولتے کس کو؟ سنی کس کو بولتے؟ جو نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کے علم غیب کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کے حاضر و ناظر ہونے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو شافع محشر مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو لامکان جا کر اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کرنے کو مان لیا
اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو خبر میں آئے اور گناہگاروں کو بخشانے کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کی عظمت کو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. جو نبی کو سید المرسلین مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. اور خوابوں میں آ کر غلاموں کو دیدار کرانا جو مان لے اس کو سنی بولتے ہیں. میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ یہ سنیت ہے. جو امام حسین کو جنتی جوانوں کا سردار مان لے وہ سنی ہے. امام حسین کو جو غلطی پہ مانے انہیں سنی نہیں ہو سکتا. اب یاد رکھو، بازو والوں کے بارے میں یہ غلط تعارف مت دو. درگاہ کو نہیں جاتا، سلام نہیں، انہیں آنا ہی نہیں. درگاہ کو آیا تو بم رکھ کے جاتا. انہیں ہوا نہیں اجمیر میں آنا ہی نہیں بازو والا. یہ تو غلاموں کا مخدر ہے جی، یہ تو عاشقوں کا مخدر ہے. انہیں فاتحہ پڑھنا بھی نہیں، انہیں پڑھا تو سرکار اس کی شفاعت کرائیں گے. انہیں پڑھنا نہیں، انہیں جنت میں آنا بھی نہیں. یہ تو غلاموں کا مخدر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ان کو بدعقیدہ فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں بولا جاتا. پھر آپ پوچھیں مولانا کئی کو بولا جاتا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب قبلہ نے جو کہا ہے کہ ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، کیوں کہا ہے؟ کیوں پیچھے نماز مت پڑھو؟ یہ فتویٰ علماء اہل سنت نے کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کیونکہ یاد رکھو فاتحہ سلام کی وجہ سے نہیں. انہوں نے کہا یہ بدعقیدہ ہے. پوچھے بدعقیدہ کس کو بولتے ہیں؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو ان پڑھ لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کو گناہگار لکھے وہ بدعقیدہ ہے. جو نبی کی خبر کی حیات کا انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. اس مجلس میں آمد مصطفیٰ کا جو انکار کر دے وہ بدعقیدہ ہے. یہ قوم بدعقیدہ ہے کیونکہ یہ گستاخ رسول ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ کیا ہے بولو؟ گستاخ رسول ہے. یہ رسول اللہ کی عظمت کا انکار کرنے والی قوم، یہ رسول اللہ کی رفعت کا انکار کرنے والی قوم ہے. یہ گستاخ رسول ہے، یہ دشمن رسول ہے، یہ باغی رسول ہے. یہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ آل نبی سے بغض رکھتے ہیں، یہ غوث و خواجہ سے بغض رکھتے ہیں، یہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جو اتنوں سے بغض و بغاوت رکھے ایسی گندی قوم کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے، جو نعوذ باللہ نبی کو ان پڑھ کہہ رہا ہے، جو نعوذ باللہ نبی کو گناہگار کہہ رہا ہے، ایسی قوم کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ ان کی بدعقیدگی ہے جو یہ دشمن رسالت میں مبتلا ہے. میرے نوجوان بھائیوں یاد رکھو، علماء اہل سنت نے تمہیں کبھی کڑوا گٹ نہیں پلایا ہے. علماء اہل سنت نے تمہیں یہی درس دیا ہے ان سے بچو.